اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود سے آغاز کریں گے سر۔ گفتگو ہماری طبقہ ثانیہ میں جاری ہے کہ ایک بندہ فوت ہوا یا ایک خاتون فوت ہوئی تو اس کے بھائی بہنوں کو میراث کب ملے گی۔ یہاں پہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ بھائی بہنوں کی میراث کا جو تعلق ہے وہ تب بنتا ہے کہ جب طبقہ اولیٰ میں سے کوئی بھی نہ ہو۔ یعنی آپ ایک مثال لے لیں کہ اگر والدین میں سے کوئی ہوا یا اولاد میں سے کوئی ہوا یا اولاد کی اولاد میں سے کوئی ہوا تو بھائی بہنوں کی باری ہی نہیں آئے گی۔ یعنی جیسے ہم نے مثال ذکر کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ قبلہ صاحب ہمارا بھائی فوت ہو گئے، اس کی اولاد تو نہیں تھی لیکن ہم جو ہے اس کے دو بھائی ہیں، ایک بہن ہے اور ایک ہماری کیا بوڑھی والدہ ہیں۔ تو جب وہ کہے گا کہ بوڑھی والدہ ہیں تو ہم کیا کہیں گے کہ ساری کی ساری میراث کس کی ہے؟ والدہ کی ہے، آپ بھائی بہنوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے فرض کریں یہ مثال لے لیں کہ ایک بندہ فوت ہوا اور اس کی ایک نواسی تھی فقط بس، تو اب ساری میراث اس کی نواسی کو مل جائے گی، اس کے بھائی بہنوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو نواسی پوتے یہ پہلے طبقہ میں سے ہیں، تو پہلے طبقہ میں سے اگر ایک بھی موجود ہو چاہے وہ لڑکی کیوں نہ ہو، ساری کی ساری میراث اسی کو مل جاتی ہے اور بھائی بہنوں کی باری ہی نہیں آتی۔ اچھا، اب طبقہ ثانیہ میں جو ہماری گفتگو تھی وہ بھائی بہنوں میں جاری تھی، اخوہ اخوات میں۔ طبقہ ثانیہ کے دو حصے ہیں، ایک حصے میں جو ہے وہ اجداد آتے ہیں اور دوسرے حصے میں کیا ہے؟ اخوہ اور اخوات آتے ہیں، بہن بھائی آتے ہیں۔ تو آج جو ابھی ہماری گفتگو ہے بہن بھائیوں میں جاری ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ بھائی بہن جو ہمارے پاس ہیں نا یہ ٹوٹل ہمارے پاس 3 قسم کے ہیں، یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں اور ان تینوں قسموں کو کیا ملتی ہے؟ میراث ملتی ہے۔ تو اس میں سے جو سب سے پہلی قسم ہے جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سگے بہ بھائی، یہ جو سگے ہے، ٹھیک ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ من الابوین، اور فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ مادری اور پدری، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے کہا تھا کہ عمومی طور پہ حالات ایسی ہوتے ہیں کہ ایک بندہ جب فوت ہوتا ہے تو اس کے جو بھائی بہن ہوتے ہیں یہ من الابوین ہوتے ہیں، سگے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ تو سگے جو بہن بھائی ہیں ان کو بھی میراث ملتی ہے، اور جو دوسری قسم ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سوتیلے، ٹھیک ہے، سوتیلے کہہ دیں یا سوتیلا کہہ دیں۔ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ من الاب، یعنی فقہی تعبیر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ایک اور تعبیر بھی ہے عربی والی، اللاتی، اللاتی، یا اس کا ایک نام ہے بنو اللات، کہیں گے اس کے مختلف نام ہو گئے نا، یہ اس نام ہے مختلف۔ ہاں، اللاتی کی ترجمہ یہی ہے۔ اللاتی کسے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ باپ ایک ہے لیکن ماں کیا ہے؟ مختلف ہے۔ یعنی یہ تعبیر آپ استعمال کریں گے کہ یہ جو میرا بھائی ہے وہ اللاتی ہے۔ اللاتی کیا مطلب؟ یعنی سوتیلا ہے۔ تو عام طور پہ ہمارے پاس جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ سوتیلا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوتیلا لفظ کہاں سے آیا؟ سوت سے آیا نا، سوت، سوکن، ٹھیک ہے۔ جو دو بیویاں ہوتی ہیں ایک بیوی دوسری کے لیے کیا ہے؟ سوکن بھی کہلاتی ہے، اور اردو کے لفظ اس کے لیے سوت بھی بولا جاتا ہے۔ تو سوت کی جو اولاد ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ سوتیلی کہلاتی ہے، سوتیلا کہلاتا ہے۔ لہٰذا جو ہے نا یہ سوت کا جو میں یاد کرنے کے لیے رکھتا ہوں کہ ادھر سے لیا سوکن کو، سوکن بھی سین ہوا سوت سے، سوت سے، اسی سے کیا ہو گیا؟ سوتیلا ہو گیا۔ تو سوکن میں کیا ہوتا ہے کہ باپ ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باپ ایک ہوتا ہے لیکن ماں کیا ہوتی ہے؟ مختلف ہوتی ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے کہ جب والد صاحب کیا کریں؟ 2 شادیاں کریں، تو میری والدہ کی جو سوکن آئے گی اس کی جو اولاد ہوگی وہ میری کیا کہلائے گی؟ سوتیلی کہلائے گی۔ اسی کو روایات میں اہل بیت علیہ السلام بنو اللات سے تعبیر کرتے تھے، بنو اللات، ٹھیک ہے جی، یا اس کے لیے اردو لفظ کیا اللاتی بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے سارے الفاظ ہیں۔ تو ان کو بھی کیا میراث ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ فقط جو ہے وہ سگوں کو ملتی ہے، جو سوتیلے بھائی بہن ہوتے ہیں ان کو نہیں ملتی، نہیں، ان کو بھی ملتی ہے۔ اگر یہ الگ الگ ہیں تو سب کو کیا ملے گی۔ تیسرے نمبر پہ کیا آتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، اردو میں اس کا ایک نام ہے اخیافی، اخیافی یہ نام ہے۔ نہیں، اس کو سوتیلا نہیں کہتے،
اس کے لیے لفظ اخیافی استعمال ہوتا ہے. اخیافی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ منل ام میں، فقط ماں کی طرف سے، یعنی باپ کیا ہو گیا؟ الگ ہو گئے ماں کی طرف سے. یہ صورتحال کب ہوتی ہے؟ جب ماں کی کیا ہو؟ دوسری شادی ہو جائے. ٹھیک ہے، ہاں ماں مثلا ایک بندے سے شادی تھی، وہاں سے اولاد ہوئی، اس بندے نے طلاق دے دی، یہ فوت ہو گیا، اب یہ بیوہ آگے شادی کرے گی، تو اگلے جب شادی کرے گی تو وہاں سے جو اولاد ہوگی تو اس کے جو پہلے شوہر کی اولاد ہے یہ آپس میں کیا کہلائے گی؟ اخیافی کہلائے گی. یہ باپ سے تو نہیں، باپ سے نہیں ہے، یہ فقط ماں سے ہے. باپ سے تو میراث نہیں پائیں گے نا، یعنی ہاں ظاہر باپ کی تو اولاد ہے ہی نہیں نا. باپ کی تو اولاد، یعنی ایک بندہ جو مرے گا، ایک بندہ مرے گا تو اس کی اپنی اولاد کو ملے گا نا، اس کی بیوی کی اولاد کو تو نہیں ملے گا نا. تب کہ کی اگر آپ بات کر رہے ہیں نا. ٹھیک، ہاں ثانیہ میں کیا ہے؟ ثانیہ میں تو کس کو دیکھتے ہیں؟ مرحوم کو بھائی کے طور پہ دیکھتے ہیں نا. یہ جو ادھر اس دن بحث نہیں کی تھی کہ ایک بندہ فوت ہوا اس کے زوجہ اور زوج ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں کرنا. جو بندہ فوت ہوا ہے اس کے دیکھنے ہیں نا کہ اس کے جائے وہ وارث کتنے ہیں. جو بندہ فوت ہوا ہے اس کا بھائی کون سا ہے؟ من الام والا ہے، اخیافی ہے، ماں کی طرف سے. اب جب یہ اس کی ماں مرے گی تو تب یہ میراث پائے گا. ماں کو مارے نہیں ابھی، ٹھیک ہے. یہ میراث کیسے ہوگا؟ ہاں ظاہر بات ہے، ماں ہوگی تو وہ تب کے اولے میں چلی جائے گی. یعنی ایک بندہ فوت ہوا ہے، یہ کیسے آپ فرض کریں گے؟ ایک بندہ فوت ہوا ہے اور اس کا یہ والا بھائی ہے، ٹھیک ہے، یہ کیسے فرض ہم کریں گے کہ ایک بندہ فوت ہوا اور اس کی کیا تھی جی؟ ایک بھائی تھا. کون سا بھائی تھا؟ کہ جو ماں کے اعتبار سے اس کا ایک ہے لیکن باپ دونوں کا الگ ہے. یعنی آپ یوں مثال لیں کہ ایک بیوہ خاتون تھی، اس کے پہلے شوہر سے ایک بچہ تھا جس کا نام زید تھا، پھر اس نے دوبارہ شادی کی، وہاں سے علی پیدا ہوا. اب جب زید فوت ہو جائے گا تو زید کیا کہے گا کہ میرا جو ہے نا علی بھائی موجود ہے. علی بھائی اس کا جو ہے وہ کہاں سے ہے؟ اس کی ماں کی طرف سے ہے، حالانکہ باپ دونوں کا کیا ہے؟ الگ ہے. تو اس کو بھی کیا ملے گی؟ میراث ملے گی. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی کیا ملتی ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں ہم روایات کے مطابق؟ اس کو بنو ام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بنو علات ہو گئے، بنو ام ہو گئے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ تین بھائی بہنوں کی قسمیں ہیں. ایک سگے ہیں جو ماں باپ دونوں کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کو بھی میراث ملتی ہے. سوتیلے ہیں یعنی جو باپ کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کا نام علاتی بھی ہے، اور ایک ان کا نام کیا ہے؟ بنو علات ہے، ان کو بھی ملتی ہے. اور تیسرے نمبر پہ اخیافی ہیں کہ جو فقط کیا ہوتے ہیں؟ ماں کی طرف سے ہوتے ہیں، کہ جن کو عربی میں کیا ہے؟ بنو ام بھی کہتے ہیں. ان کو بھی کیا ملتی ہے؟ میراث ملتی ہے. اچھا، اب یہاں پہ جب الگ الگ ہوں گے تو میراث ملے گی. بحث کیا ہے کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں. مخلوط کی کیا بحث ہے نا، یعنی ایک بندہ فوت ہوا، اس کا سگا بھائی بھی ہے، سوتیلا بھی ہے، اخیافی بھی ہے. اب کیا ان کی آپس میں لڑائی بنے گی یا لڑائی نہیں بنے گی؟ ٹھیک ہے، بننی چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا تھا یہ جو سگے ہیں نا ان کی لڑائی ہے بھی ایک کے ساتھ. سگوں کی کن کے ساتھ لڑائی ہے؟ سوتیلوں کے ساتھ. سگے کیا کہیں گے کہ اگر سگا بھائی موجود ہوگا نا، وہ کہے گا سوتیلا بھائی تم جاؤ سائڈ پہ، ہم تم کو میراث نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی جو سگے بھائی ہیں من الابوین والے، یہ سوتیلوں کے لیے کیا بن جاتے ہیں؟ مانے بن جاتے ہیں. یہ وہی جو کل ہماری بحث ہو رہی تھی. کیا کہہ رہے تھے بھائی؟ باپ جب دونوں کا ایک کا تو میراث دینے دو. ٹھیک ہے، باپ تو ایک ہے نا، باپ ایک ہے، ماں الگ ہوگی نا. تو یہ والا کیا کہے گا کہ بھائی تم ہماری ماں کے نہیں ہو، ماں جائے ہمارے نہیں ہونا. تو جو ماں جائے اس کا نہیں ہوگا اس کو میراث نہیں لینے دے گا، لیکن اس کو میراث دینے دے گا. سگا جو ہے وہ اس کے ساتھ آگے کہے گا ٹھیک ہے بھئی اس کو میراث ملے گی، یہ میرا ماں جایا ہے، ماں جائے کو میں دوں گا، لیکن جو باپ جایا ہے یعنی ماں جایا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں میراث نہیں دوں گا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ بحث ہوتی ہے ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک تو اس کی معاشرتی وجہ ہے. معاشرتی وجہ یعنی آج بھی اردو کی کتابوں میں ایک محاورہ لکھا جاتا ہے، سوت کسے کہتے ہیں؟ سوکن کو کہتے ہیں نا. وہاں پہ کیا لکھا جاتا ہے؟ سوت بلی سوتیلا برا. سوت بلی سوتیلا برا. جو سوت ہے وہ پھر بھی کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اچھی ہوگی، لیکن جو سوت کی اولاد ہوگی نا سوتیلا، وہ برا شخص ہوتا ہے. اس کی ہمیشہ جو ہے وہ نہیں بنتی. یعنی آپ کے والد صاحب نے کسی اور خاتون سے شادی کی، آپ کی والدہ کی سوتن آ گئی، تو جو والدہ کی سوتن کی اولاد ہوگی نا اس کی آپ سے نہیں بنے گی. فطری طور پہ یہ چیز اللہ نے رکھی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی نہیں بنے گی آپس میں. آپ کیا کہیں گے؟ یہ میری والدہ کی سوتن کی اولاد ہے. تو یہ جو نہیں بنتی تو شریعت نے بھی کہا ہے کہ ہم میراث میں نہیں بننے دیں گے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی فطری طور پہ نہیں بنتی نا، تو میراث میں جب آپ آئیں گے تو میراث میں جو سگے ہوں گے نا وہ کہیں گے ہمارا سگا بھائی فوت ہوا ہے نا. سگا بھائی فوت ہوا ہے تو سوتیلے کہاں سے میراث لینے آگے؟
सगे वाले क्या कहेंगे, हम अपने सगे मरहूम भाई की सारी मिरास रखेंगे, सौतेले भाइयों को हम नहीं जाने देंगे। उधर से आगे मिनल उम वाले बनु उम, ठीक है, वो कहेंगे ठीक है, बाप लगे माँ के, कहते हैं हाँ नहीं, तुम हमारे साथ आओ, हमारी और तुम्हारी माँ तो एक है ना, तुम तो हमारे क्या माँ जाए हो। तो माँ जाए के साथ क्या होती है, मोहब्बत होती है। जो माँ जाया नहीं होता ना, उसके साथ क्या होती है, मोहब्बत नहीं होती। अच्छा ये लड़का अगर एक मर्द है उसकी 3 बीवियां हैं, हाँ। फिर क्या बने? 3 बीवियां क्या मतलब? यानी मतलब वो 2 है ना, यानी बहन भाई उसमें है, एक वालिदैन में से, फिर आगे उनका वालिद आ गया, उसमें यानी उनकी बाप नहीं है, बाप एक, फिर आगे एक और भी है। सौतेले भाई हो जाएंगे ना, सारे सौतेले हो जाएंगे, यानी मैं मुख्तलिफ होती रहेंगे। सौतेले को क्या कहते हैं, मैं मुख्तलिफ होना। यानी एक मेरे वालिद ने क्या 3 शादियां की, सही। उसकी जो है वो पहली बीवी से भी एक बच्चा है, दूसरी बीवी से बच्चा है, ये दोनों बच्चे सौतेले कहलाएंगे ना, ठीक है, ये दोनों सौतेले कहलाएंगे और मेरी इनके साथ बनेंगी, ठीक है। अच्छा ये जो चीज़ है ना कि जो माशरती तौर पे है कि सौत बली सौतेला बुरा, ये शरीयत ने इसको क्या है लागू किया है, इसको ओके किया है। और ये हमारे पास जो है वो तारीख में एक वाक़या भी मिलता है कि 2 भाई जब लड़े आपस में, और एक भाई ने जो है वो दीन की बुनियाद पर लड़ाई थी, तो दूसरे भाई के दाढ़ी और बालों के ऊपर हाथ डाले और खींचा उसे, कुरान मजीद में जो मौजूद है। तो वो जो हारून भाई था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, जब उसकी दाढ़ी पे हाथ डाला, बालों पे हाथ डाला, खींचा, तो हारून भाई ने इस लड़ाई के वक्त क्या जुमला कहा था कि यब्न उम्मी ला ताखुज़ बिलिह्यती, कि मेरी माँ जाए मेरी दाढ़ी को ना पकड़ो, ठीक है। अब जो है ना हजरत मूसा और हजरत हारून दोनों का बाप भी एक है, मिनल अबवैन वाले में सगे हैं, लेकिन लड़ाई के दौरान जब हजरत हारून ने जुमला कहा है ना, वो क्या कहा, ये नहीं कहा कि मेरे जाए वो बाप जाए, वहां पे जुमला क्या कहा, मेरे माँ जाए। और ये अली बिन सालिम की रवायत है, शेख सदुल्लाह रहमान ने नकल किया है कि अली बिन सालिम कहता है कि मेरे वालिद ने ये सवाल इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि हजरत हारून जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाप की तरफ से भी थे भाई, लेकिन जब लड़ाई हो रही थी तो उस वक्त कुरान ने क्या उनका जुमला नकल किया, यब्न उम्मी ला ताखुज़ बिलिह्यती, क्या है मेरी माँ जाए मेरी दाढ़ी को ना पकड़ो। तो ये उसने ये क्यों कहा माँ जाए, हालांकि ये मिनल उम वाले तो नहीं थे ना, फकत उधर वाले थे। तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम वहाँ पे ये वजह बयान की, इमाम ने क्या इस वजह के कि जो माँ जाया होता है ना, इसमें कुदरती तौर पे क्या होती है, मोहब्बत होती है। जो बाप वाले होते हैं इनकी बिना किस पे होती है कि इनके दरमियान दुश्मनी बईद यानी करीब है कि इनके दरमियान दुश्मनी आ जाए, मगर ये कि जो है वो अल्लाह उन्हें महफूज रखे। इमाम ने एक फितरी चीज़ का जिक्र किया, यूसुफ के भाई, ठीक है, हजरत यूसुफ के भाई ऐसे ले लें, ठीक है। तो इमाम ने ये वजह बयान की कि जो माँ जाए नहीं होते ना, फकत बाप की तरफ से होते हैं, यानी सौतेले बनु अल्लात होते हैं, उनके दरमियान क्या होती है, फितरी तौर पे एक दुश्मनी से होती है, और अल्लाह अगर उन्हें महफूज रखे तो वो बच जाते हैं। लेकिन जो माँ जाए होते हैं उनके दरमियान क्या होती है, इस तरह की फितरी जो है वो दुश्मनी नहीं होती, इनकी आपस में क्या होती है, मोहब्बत होती है। तो तभी जो है वो लड़ाई के दौरान हजरत हारून ने यब्न उम्मी के क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा भी इमाम हुसैन के लिए यब्न उम्मी मसलन करके कहते थे। तो ये जो है ना माँ जाए की क्या होती है, इसमें अहमियत और वैल्यू होती है। जो सौतेला होता है ना, इसकी जो है वो इतनी मोहब्बत और कशिश क्या है अल्लाह ने नहीं रखी इसके दरमियान। तो ये जो फितरत में चीज़ चलती आ रही है, इसको अल्लाह ताला ने मीरास में भी क्या किया, लागू किया, और कहा कि मीरास में भी चूंकि लड़ाई ना हो जाए माल पे, लिहाजा कहा कि भाई अगर सगे और सौतेले इकट्ठे होंगे ना तो सारा माल किसका हो जाएगा, सगे का हो जाएगा। सौतेले को हम क्या देंगे, मीरास नहीं देंगे। सौतेले क्या कहेंगे कि भाई आप लड़ाई हो रही है तो आप जाओ साइड पे, आपको क्या मीरास नहीं मिलेगी। इसी वजह से हाँ, यानी ये हमारे पास रवायात हैं, रवायात में अल्लाह के नबी से रवायात है कि उन रवायात में क्या होता था कि बनु उम जो है ना, ये क्या है, हक को ज्यादा हक रखते हैं किससे, मिन बनी अल्लात, बनी अल्लाह से, ये रवायात हैं। अल्लाह के अहक्को की रिवायत है, अकरब की रिवायत है, जिसमें मौला मीर क्या फरमाते थे कि जब सारे इकट्ठे आ जाएं तो उसमें जो बनु उम है ना, ये माल जायज होते हैं, ये ज्यादा हक रखते हैं बनी अल्लाह से, सौतेलों से। वाज़ेह। लिहाजा खुलासा कलाम क्या हुआ कि अगर तो ये अलग अलग सारे आ रहे हैं तो सबको मिरास मिलेगी, अगर इकट्ठे हो गए हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये जो सगे हैं ना, सगे हों एक तरफ से और उधर से क्या हों जी जनाब अली सौतेले हों, तो सगे जो है वो माने बन जाएंगे, सगे सौतेलों को मिरास नहीं पाने देंगे। लेकिन अगर सगे के साथ सौतेले ना हों, ठीक है, हाँ उम वाले हों, यानी सगे के साथ
ہاں یہ لکھ لیتے ہیں صورت. پہلی صورت کیا ہے؟ معنی کی سگے کے ساتھ کیا ہوں؟ ستیلے ہوں. یہ معنی ہو جائیں گے. دوسرا کیا ہے؟ سگے کے ساتھ کون ہوں جی؟ والے یعنی اخیافی ہوں. ٹھیک ہے، ان کو کیا میراث ملے گی؟ یہ برابر کا نشان لگا دیا. اسی طریقے سے کیا ہوں جی؟ سگے ہوں ہی نہیں، ستیلے ہوں، اور ستیلے کے ساتھ کیا ہوں؟ اخیافی ہوں. سگے کا ہائی نہیں وجود، ان کو بھی کیا ملے گی؟ میراث ملے گی. ادھر بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. بس یہ سگوں کی کیا مشکل کس سے ہے؟ ستیلوں سے ہے. یہ جو ہے نا شروع سے چل رہی ہے، جو ہے وہ یہ کہاں سے شروع ہوئی مشکل؟ وہی سوکن سے شروع ہوئی. ٹھیک ہے، کہ سوکن کی گنجائش انہوں نے رکھ لی کہ سوت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن ستیلے کیا ہے؟ ہمیشہ برے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں سے نظام چل رہا ہے. واضح انشاءاللہ. چلے آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہم نے کیا کہا تھا کہ اب جو سسٹم آتا ہے نا کہ فرض کس کا ہے، رد کس کا ہے، اس میں یہ جو ہے نا من الابوین اور من الاب والے، ٹھیک ہے جی، یہ کس کے حکم میں آتے ہیں؟ فی حکم الاولاد. ٹھیک ہے، سارے احکام میں لذکر مثل حظ الانثیین ہو گیا. اسی طرح کیا ہے؟ اگر اولاد میں کیا کہتے ہیں؟ ایک بیٹا ہو تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ قرابتاً ہوتا ہے. یہاں پر بھی اگر ایک بھائی ہوگا تو اس کا بھی کیا ہو جائے گا؟ قرابتاً ہو جائے گا. وہاں پہ اولاد میں کیا کہتے تھے؟ ایک بیٹی ہے تو اس کا نصف ہوتا تھا. یہاں پر بھی کیا کہیں گے؟ ایک بہن ہے تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ نصف ہو جائے گا. وہاں پہ کیا کہتے تھے؟ دو بہنیں اور دو سے زیادہ ہیں تو اس کو کیا ملتا تھا؟ 2 ثلث ملتا تھا. یہاں پر بھی یہی بات کریں گے. سارا نظام کیا وہی چلے گا بالکل، اس میں کیا کوئی فرق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. من الام والے میں کیا چلتے ہیں؟ من الام والے کے الگ قوانین میں. ٹھیک ہے، یہاں پہ سارے قوانین ٹوٹ جاتے ہیں. وہاں پہ لذکر مثل حظ الانثیین چلتا ہے. یہاں پہ پہلا قانون کیا چلتا ہے؟ بالسویہ کا چلتا ہے کہ سب میں کیا ہوتی ہے؟ برابر تقسیم ہوتی ہے. حتیٰ اگر بہن بھائی ہو جائے نا، یعنی ماں کی طرف سے جو ہے وہ اس کے جو بنو ام ہیں، ماں کی طرف سے بہن اور بھائیاں دونوں کو کیا آدھا برابر ملے گا. یہاں پہ لذکر مثل حظ الانثیین کا قانون نہیں چلے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، من الام میں کیا ہے؟ بالسویہ کا قانون چلتا ہے. ہاں، دوسرا قانون کیا ہے یہاں پہ بالسویہ کے علاوہ؟ کہ یہاں پہ جو ہے نا جو ذکر ہے اس کا بھی کیا ہے؟ فرض ہے. یہاں پہ کیا ہوتا تھا؟ اگر فقط ذکر آ گیا، فقط بھائی آ گیا تو اس کا فرض نہیں ہوتا تھا، قرابت میں چلا جاتا تھا. یہاں پہ ذکر کا بھی فرض ہے، انثی کا بھی فرض ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ فرض کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. اور وہ فرض ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر ایک ہو، یعنی واحد ہو اگر، یا واحدہ ہو، اکیلا گھر ہے، بھائی اکیلا ہے یا بہن اکیلی ہے، تو اس کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ سدس، 1/6. اور اگر کیا ہے؟ اثنان فصاعدا ہے، اثنان فصاعدا ہے تو اس کا کتنا ہے؟ ثلث ہے. ثلث یعنی 1/3. ہاں، ماں والا حصہ ہے، بالکل ماں والا. احسن. تو یعنی جو ماں کی میراث کا حصہ ہوتا تھا نا، وہ یہاں پہ بھی چل رہا ہے. اگر ہم یہاں پہ سوال کریں کہ ایک بھائی ہے، ایک بھائی کو یہاں پہ کتنا ملے گا؟ سدس ملے گا، فرضاً سدس ملے گا. ٹھیک ہے. اگر 2 بھائی ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، یا 2 بہنیں ہیں 2 سے زیادہ ہیں، یا مخلوط ہیں، فرض کریں ایک بھائی اور ایک بہن ہے. ایک بھائی اور بہن یہاں پہ کدھر چلی جاتی تھی؟ قرابت میں چلی جاتی تھی. یہاں پہ قرابت میں نہیں ہوگا. ایک بھائی اور ایک بہن جو ہوگا نا، اسی میں آئے گا، ثلث میں آئے گا، مکس اپ میں آ جائے گا. یعنی اثنان فصاعدا ہو گیا اور کیا ہے؟ مخلوط ہو گیا. بس یہ دیکھیں بھائیوں کی میراث ختم ہوگی. یہی سارے قواعد ہیں. اب آگے کیا ہونی؟ تطبیق ہونی ہے. ٹھیک ہے جی جی بالکل، ماں والا حصہ ملتا تھا. یہاں پہ بھی نظام چلے گا. ٹھیک ہو گیا، واضح انشاءاللہ. اب آ جائیں تطبیق میں. ہمارے پاس جو ٹائم بچا ہے تو ہم اس کے اندر تطبیق کر لیتے ہیں. کون سے مسئلے پہ پہنچے تھے جی؟ نہیں، 1021 ہے نا، 1021 ہے. ٹھیک ہے، 1021 سے پہلی لائن پہ بحث شروع ہو گئی تھی نا. ہاں ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے باپ ایک ابھی دیں میراث. ٹھیک ہے، تو آج پھر ہم نے روایات بھی سنا دی، حضرت موسیٰ کا قصہ بھی سنا دیا. کیونکہ جو خالق انسان ہے نا، وہ بہتر جانتا ہے کہ ان لوگوں کی کیا نفسیات ہیں، کیسے ان کو چلانے. ہمارا تجزیہ خراب ہو سکتا ہے. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یرث الاخ او الاخت للاب مع وجود الاخ والاخت للابوین.
ٹھیک ہے. لا یارث میراث نہیں پاتے. بھائی اور بہنیں کون سی؟ للاب اب کی طرف. اسے کیا کہتے ہیں؟ ستیلے. ستیلے بھائی اور بہنیں میراث نہیں پاتے مع وجود الاخ والاخت للابوین اگر سگے موجود ہوں. یعنی بھائی بہنیں ابوین ان سگے موجود ہوں تو سگے کی ستیلے کے ساتھ نہیں بنتی. یہ ہمارے ذہن میں قانون ہونا چاہیے. نام ما فقدہم لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ ما فقدہم جب سگے ہیں ہی نہیں. ما فقدہم فقدہم کدھر مل جائے گی؟ یعنی اخ والاخت للابوین سگے تھے ہی نہیں فقط ستیلے تھے. ٹھیک ہے تو پھر تو کیا ہے یارثون پھر یہ میراث پاتے ہیں. اور ان کی میراث پانے کا قانون کیا ہوتا ہے؟ علی نہج میراثہم جیسے سگوں کی میراث کا طریقہ کار ہوتا تھا وہی اولاد والا جو حکم ہوتا تھا اسی نہج پہ یہ بھی کیا پائیں گے؟ میراث پائیں گے. ٹھیک ہے. علی نہج میراثہم کیا مطلب ہے؟ یعنی من الابوین ہوں سگے ہوں یا ستیلے ہوں من الاب ہوں دونوں کا طریقہ کار کیا ہے؟ فرض کا وہی ہے کہ جو اولاد والا تھا. اب اس کی مثال دینے فللاخ من الاب واحدا اگر باپ کی طرف سے ایک بھائی ہے. ٹھیک ہے. فللاخ من الاب باپ کی طرف سے ایک بھائی ہے. واحدا کان او متعددا چاہے ایک ہو یا زیادہ ہو. ایک کی بات ہی نہیں ہے بس بھائی فقط لے لیں. یعنی لڑکی کو نہیں لے کر آتے لڑکے کو لے کر آتے ہیں مذکر کو لے کر آتے ہیں. تو پھر اولاد میں کیا ہوتا تھا؟ مذکر کا کوئی فرض نہیں تھا تو یہاں پر بھی کیا فرض نہیں ہوگا. فللاخ من الاب واحدا کان او متعددا تمام المال بالقرابات سارے کا سارا مال کیا ہے؟ ان کو قرابتاً مل جائے گا. بھائی ہیں متعدد. وللاخت الواحدہ اگر ایک بہن ہو تو النصف بالفرض تو آدھا بالفرض ملتا ہے والنصف الاخر بالقرابت. وللاخوات المتعددات اگر زیادہ بہنیں ہیں دو یا دو سے زیادہ ہیں تو تمام المال پھر بھی ان کو تمام مال ملتا ہے. لیکن قانون کیا ہوتا ہے کہ یرثنا ثلثی ہے بالفرض دو ثلث کیا ملتے ہیں؟ بالفرض ملتے ہیں. والباقی ردن اور باقی کیا مل جاتے ہیں؟ ردن مل جاتے ہیں بالقرابت یعنی قرابت کے سبب سے کیا ہو جاتے ہیں؟ رد ہو جاتے ہیں. اچھا مکس اپ کر لیں. وَإِذَا الْإِخْوَةُ وَالْأَخْوَاتُ كُلُّهُمْ لِلْأَبِ اگر جب بھائی بہنیں جمع ہو جائیں سارے کے سارے کیا باپ کی طرف سے مخلوط ہو گیا نا. تو جیسے اولاد مخلوط ہوتی تھی تو فرضاً ایسا نہیں ہوتا تھا قرابتاً ہوتا تھا. تو یہاں پر بھی کس میں چلے جائیں گے؟ قرابتاً میں چلے جائیں گے. اور تقسیم کا طریقہ کار وہی رہے گا کہ للذکر مثل حظ الانثیین. تو کان لہم تمام المال تو ان کے لیے تمام مال ہو جائے گا. آگے تفسیر میں کیا لکھیں گے؟ بالقرابت یعنی سارے کا سارا مال کیا مل رہا ہے؟ قرابتاً مل رہا ہے. یقسمونہ بینہم وہ آپس میں سارے کا سارا مال تقسیم کریں گے للذکر مثل حظ الانثیین کے قانون کے تحت. ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیں جی ماں جائوں کے حساب. للاخ المنفرد من الام والاخت کذالک اگر ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے من الام ماں کی طرف سے. اب یہاں پہ ہم نے کیا کہا کہ ماں کی طرف سے فرض سب کے اوپر ہے چاہے لڑکے ہوں یا لڑکی ہوں سب کے فروض موجود ہیں. قرابتاً والا یہاں پہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اسے کیا کہتے ہیں کہ جو من الام ہے بھائی بہنیں ان کا قرابتاً کا کوئی ہے ہی نہیں سسٹم. سارے کے سارے کیا فروض والے ہیں. تو اب مثال کیا بنے گی کہ اگر آپ ایک بھائی بناتے ہیں ماں کی طرف سے یا والاخت کذالک یا ایک بہن بناتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے کہ المال کلہ سارے کے سارا میراث مال انہی کو مل جائے گا. کیسے جی؟ یارث السدس بالفرض سدس کیا ملے گا؟ بالفرض ملے گا. تو یہاں سے ہمارے سامنے کیا قانون آ گیا؟ ہاں وہی کہ 1/6 جو ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ ایک بھائی کا اور ایک بہن کا ہوتا ہے جو اخیافی ہوتے ہیں یعنی ماں کی طرف سے ہوتے ہیں. اور باقی کیا ہو جائے گا؟ ردن بالقرابت ہے. باقی کیا ردن مل جائے گا قرابت. وللاثنین فصاعدا اگر دو یا دو سے زیادہ ہیں ہاں 1/4 نہیں ہر ایک کو الگ الگ ملے گا. ہر ایک نہیں دو ہے ہی نہیں نا حضرت ایک ہی ہے. دو نہیں ہے متعدد نہیں رکھے. منفرد ہے منفرد. یہ جو لفظ منفرد ہے نا اس کے اوپر آپ فوکس کریں. یعنی للاخ المنفرد من الام والاخت کذالک کذالک کیا مطلب ہے؟ منفرد. ٹھیک ہے. یہ ساری بحث ہی کس کی ہے؟ منفرد اکیلے کی ہے. اکیلے کے کٹھے کی بات نہیں. جب کٹھے ہوں گے نا پھر وہاں پہ کیا ہے 1/3 کے اوپر کام چلا جائے گا. وللاثنین فصاعدا اگر دو یا دو سے زیادہ ہوں. اب دو یا دو سے زیادہ میں اب سب مکس اپ بھی لے ہیں سارے رہیں من الاخوات بہن بھائی میں دو یا دو سے زیادہ ہوں. للام میں من الاخوات للام میں یعنی دو یا دو سے زیادہ ہوں بھائی جو ماں کی طرف سے ہوتے ہیں. اب آگے تفصیل کر لیں. ذکورن کیا سارے کے سارے مذکر ہوں او اناسن یا مؤنث ہوں او ذکورن و اناسن یا مذکر مؤنث کیا ہوں مکس اپ ہوں. جیسے ہم نے کیا کہا اثنین فصاعدا تو وہاں پہ کیا قانون چلتا ہے؟ ثلث کی طرف کیا ہم چلے جاتے ہیں. تو پھر بھی کیا ہے جی ان کو ذکورن و اناسن المال کلہ یعنی یہ پیچھے المال کلہ
تو ان کو بھی کیا ملے گا؟ ولیل اسنین المال کلو، یوں کر کے عربی عبارت بنا لیں، ولیل اسنین المال کلو، دو یا دو سے زیادہ کے لیے سارے کے سارا میراث مال ہو جاتا ہے۔ یرثون ثلثہ بالفرض، ثلث مال ان کو کیا ملتا ہے؟ بالفرض ملتا ہے۔ والباقی ردن بالقرابت، اور باقی کیا ملتا ہے؟ ردن مل جاتا ہے قرابت کے سبب سے۔ آگے قانون کیا ہے کہ وَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ فَرْضًا وَرَدًّا بِالسَّوِيَّةِ، یہاں پہ کیا قانون آتا ہے؟ بالسویہ کا آتا ہے کہ یہ جو مال ان کو ملے گا ماں کی طرف سے جو بہن بھائی ہیں، اس میں یہ برابر کیا ہوگا؟ تقسیم ہوگا۔ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کا قانون نہیں چلے گا، یعنی بھائی اور بہن کو یہاں پہ کیا دیں گے؟ برابر دیں گے۔ کس کا؟ ذکور ہوں، دیکھیں تین صورتیں بنتی ہیں نا۔ پہلی صورت کیا ہے کہ متعدد کی نا، دو یا دو سے زیادہ کی۔ پہلی صورت کیا ہے؟ سارے کے سارے ذکور ہوں، سارے کے سارے بھائی ہوں۔ دوسری صورت کیا ہے؟ او اناسن، سارے کے سارے کیا ہوں؟ بہنیں ہوں۔ تیسری صورت کیا ہے؟ وذکورن او ذکورن و اناسن، مکس اپ ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی اسی کو آپ کھولیں نا، اسناد فسائدن کو کھولیں تو تین صورتیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ متعدد کی کیا بنتی ہے؟ ہمارے سامنے تین صورتیں آتی ہیں، یا متعدد فقط بھائی ہیں، یا فقط بہنیں، یا مکس اپ ہیں۔ سب کے لیے کیا ہے قانون؟ ہمارے پاس کیا چلتا ہے؟ ثلث کا چلتا ہے۔ ہاں ایک ہی ملتا ہے نا، ایک ہی تیسرے سے سب برابر تقسیم ہوگا، اور باقی جو بچے گا وہ بھی کیا سب میں کیا ہوگا؟ برابر تقسیم ہوگا۔ واضح ہے جی؟ یہ جو ساری ابھی تک ہم نے بحث پڑھی ہے کہ یہ سب کیا تھے؟ اکیلے اکیلے تھے، ان کی کیا تھی بحث تھی۔ ابھی اگلی بحث کیا تھی؟ جب کٹھے ہو جاتے ہیں۔ کٹھے ہونے میں یہ بحث ہے کہ قرابتاً کس کو، یعنی ردن کس کو ملے گا اور ردن کس کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ یہ قانون ہم کل پڑھتے ہیں، جس کا خلاصہ بھی آپ کے ذہن میں ڈال دوں کہ کٹھے کا قانون میں وہی چلے گا کہ اگر قرابتاً والا درمیان میں آ گیا تو قانون کیا چلے گا؟ فرض والے کو دے کر باقی سارا مال کس کو مل جائے گا؟ قرابتاً والے کو مال مل جائے گا۔ اور اگر سارے فرضاً والے آ گئے تو فرضاً والے میں قانون یہ ہے کہ جو من الام والے ہیں ان کے اوپر رد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یعنی من الام والے کے یہ دو قاعدے پڑے نا، تیسرا قاعدہ بھی کیا یہاں پہ اضافہ کر دیں تو یہ خلاصہ کیا ہو جائے گا؟ پورا ہو جائے گا۔ لا يرد علی المتقرب بالام، یہ قانون ہے۔ ہاں ماں جائے کے اوپر رد نہیں ہوگا اگر اس کے ساتھ دوسرے فرض والے ہیں۔ ویسے فقط اکیلے ہوں تو رد ہوتا رہے گا نا، مخلوط میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ لا يرد، یہ کب ہوگا؟ مخلوط میں۔ یہ سود کے لیے اور اختیار بھی جمع ہو سکتے ہیں؟ چلو ہاں ان کے مسئلہ نہیں ہے، یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، ان کی کوئی ایشو نہیں۔ فرد ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ہاں ہو سکتے ہیں نا، یعنی ایک بندہ فوت ہوا، اس کا ایک بھائی کیا ہے؟ ستیلا موجود ہے، ایک کیا ہے؟ اس کا ماں کی طرف سے موجود ہے، سگا کوئی نہیں، سگا کوئی نہیں، ان دونوں کو میراث۔ ان دونوں کو میراث ملے گی۔ فرق کیا ہوگا کہ ان دونوں میں جو اس کو فرضاً اور ردن مل جائے گی، لیکن اس کو کیا فقط فرضاً ملے گی، اس کے اوپر رد نہیں ہوگا۔ ابھی جو آگے بحثیں آ رہی ہیں وہ یہی چل رہی ہیں، اور یہی صورت سگے اور اختیار۔ ہاں یہی صورت من الابوین اور اس کی بھی ہوگی کہ من الاب والا ایک بھی آ جائے نا، من الاب والا ایک بھی آ جائے تو من الام کے اوپر رد نہیں ہونے دیتا، ٹھیک ہے؟ من الام کے اوپر رد نہیں ہوگا، اور اسی طرح نقص کی آگے بحث ہے کہ وہاں پر ہم پڑھیں گے کہ من الام کے اوپر نقص بھی نہیں آتا، یہاں پہ نقص کس کے اوپر آتا ہے؟ من الاب کے اوپر آتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔